باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 75 اور 76 میں ارشاد فرماتے ہیں، تلاوت ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا واللہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ: مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں اور پھر غور کیجیے کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ تفسیر ہے، صدیق کا مونس کا صیغہ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے بہت سچا، راست باز۔ اصطلاح میں صدیق عام طور پر ایسے تشخص کو کہا جاتا ہے جو کسی پیغمبر کا افضل ترین مرتبہ ہوتا ہے اور نبوت کے بعد یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام دونوں کے بارے میں یہاں قرآن کریم نے یہ حقیقت جتلائی ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، کیونکہ تنہا یہ حقیقت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں تھے۔ ایک معمولی سمجھ کا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہر قسم کی بشری حاجتوں سے بے نیاز ہو۔ اگر خدا بھی کھانا کھانے کا محتاج ہو تو وہ خدا کیا ہوا؟ قرآن کریم نے یہاں مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے ترجمہ یہ نہیں کیا گیا کہ وہ اوندھے منہ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہیں اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اور بظاہر مجہول کا یہ صیغہ استعمال کرنے سے اشارہ اس طرح مقصود ہے کہ ان کی نفسیاتی خواہشات اور ذاتی مفادات ہیں جو انہیں الٹا لے جائے جا رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام تھے، لیکن کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی ذاتی صلاحیت ان کے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے مشیت سے پہنچا سکتے ہیں، ورنہ وہ خود جو کہتے تھے یہودی کے خدا کے بیٹے ہیں، یہ ہرگز اس آیات سے ظاہر ہوتا ہے، ثبوت ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ دوستو یہ آیات سنی اور پڑھی، یہ شرک کے بارے میں یاد تھی کہ جو بھی پیغمبر ہے وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں، جو جتنے بڑی مرضی عہدے پر فائز ہو پیغمبر نبوت کے، تو سب کچھ اللہ کی حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو یاد ترجمہ تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔